السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے کلاس رہے گی۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ ما کانا نہیں ہے للمشرکین مشرکوں کے لیے، ان کے یعمرو وہ آباد کریں، مسجد اللہ مسجد اللہ کی، یعنی ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ کیوں نہیں دیتا؟ شاہدینہ شہادت دینے والے، علی انفسہم اپنی نفسوں پر، بالکفر کفر کی، کیونکہ انہوں نے اپنی نفسوں پر کفر کی گواہی دی ہے۔ یہ مشرک ہیں، اس لیے ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، حبط کر دیا، ضائع کر دیا، ختم کر دیا، اعمالکم اعمال ان کے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے شرک کی وجہ سے ان کے اعمال کو، جو یہ پچھلی نیکیاں تھیں، ان نیکیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ یہ شرک ایسا کبھی گناہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَفِي النَّارِ اور آگ ہے، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ تو آگ میں، وَفِي النَّارِ اور آگ میں، یعنی وہ جہنم میں جانے والے ہیں، اور کب تک کے لیے؟ ہم وہ خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں۔ انما بے شک یعمرو آباد کرتے ہیں، مساجد اللہ مسجد اللہ کی، من وہ جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وآتا اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، ولم اور نہ، یخشا وہ ڈرتے ہیں، الا باللہ سوائے اللہ کی، فعسا تو امید ہے، اولئک یہی لوگ، ان کے یکونو وہ ہوں گے، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ کیا بنا لیا تم نے؟ شکایتا پانی پلانا، حج حاجیوں کو، و عمارتا اور آباد کرنا، مسجد الحرام مسجد حرام کو، کمن مانند اس کے جو، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس کے برابر بنا لیا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ فخر کرتے تھے کہ تم نے تو ایمان لائے ہو اور جہاد کرتے ہو، لیکن ہمارا بھی عمل کوئی کم نہیں ہے، ہم بھی حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں۔ تو ان کے اس غرور کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا کہ تم اپنے اس عمل کو کیا ان کے عمل کے جیسے سمجھ رہے ہو، جبکہ تمہارے اعمال تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ جبکہ حاجی کو پانی پلانا اور ویسے بھی پانی پلانا، اس کے تعلق سے ہم حدیث سے پڑھیں گے کہ بہت بڑے اجر کا کام ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر نماز کا پڑھنا یہ دوسری مسجدوں میں نماز کے پڑھنے سے کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن وہ جو ایمان نہیں لاتا، اس کے لیے سارے اعمال برباد ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آمنا باللہ ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وجاہدا اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے، عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں عمل برابر نہیں ہو سکتے، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، لا یہدی القوم الظالمین اس قوم کو جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والے، اس قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم، ظلم سے مراد سب سے بڑا ظلم شرک، اس کے بعد دوسرا ظلم
انسانیت کے اوپر ظلم، اور تیسرا ظلم اپنی نفس کے اوپر ظلم. الذین، وہ جو آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، بے اموالہم اپنی مالوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی نفسوں کے ساتھ، اعظموا زیادہ بڑے ہیں، درجات درجے میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، ہم الفائزون جو کامیاب ہونے والے ہیں، فائزون جو کامیاب ہونے والے ہیں، یبشروہم خوشخبری دیتا ہے انہیں، ربہم ان کا رب ان کا، برحمت رحمت کی، منہ اپنے طرف سے، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات اور جنت کی. پہلے تو رحمت کی خوشخبری دیتا ہے اور اپنی رضامندی کی کہ اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. جنت کے اندر اعلان ہوگا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم پر رحم کر کے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، اور اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، کبھی تم جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے. وجنات اور باغات کی، لہم ان کے لیے، کب تک کے لیے جنت ہے، فیہا ان میں، نعیم نعمتیں ہیں، مقیم قائم رہنے والی اس کے اندر نعمتیں ہیں، یعنی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور یہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی. اور کب تک اس کے اندر یہ جنتی رہے گا، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیش. ان اللہ بے شک اللہ، اندہ اس کے پاس، اجر اجر ہے، عظیم بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، آباءہم اپنے آبا و اجداد کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست. کب دوست نہ بناؤ، انس تعجبوا اگر وہ ترجیح دے، کفر کو، علل ایمان ایمان پر، اگر وہ ایمان پر اللہ کی نافرمانی کو ہی ترجیح دیں، کفر کرنے کو ترجیح دیں، تو تم انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا ولی نہ بناؤ. ومن اور جو کوئی، یتولہم دوست رکھے گا انہیں، منکم تم میں سے، اور جو کوئی تم میں سے انہیں دوست رکھے گا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون وہ جو ظالم ہیں. انہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظالم کہا. قل کہہ دیجئے، ان کانا اگر ہے، آباؤکم آبا و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری ازواج یعنی بیویاں، و عشیرتکم اور خاندان تمہارا. دیکھیں وہ 8 چیزوں کا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا جس کے ارد گرد ہماری زندگیاں گھومتے رہتی ہیں، اور ان کو چھوڑ کر کے روحانیت بھی اختیار نہیں کر سکتے. ان کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، ان کا پاس و لحاظ بھی رکھنا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ کہ کہیں ان کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے، ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے زیادہ نہ ہو جائے. تو ان 8 چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹوں سے بھی انسان محبت کرتا ہے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، تو اس کے بعد بھائیوں سے محبت کرتا ہے، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان. بہت ہمیں حسب اور نسب کا اور خاندان کا رہتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، خاندان ٹوٹ جائے گی. اور وہ مال جو کمایا ہے تم نے، و تجارتم اور تجارت، وہ مال، وہ بینک بیلنس جو تم نے کمایا ہے، جو تمہیں بہت محبوب ہے، و تجارتن اور تمہاری تجارت اور تمہارا بزنس، تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہ اس کے مند ہونے کا، وہ بزنس جس بزنس کے کمزور ہونے سے تم ڈرتے ہو، اس بزنس کو بھی اللہ نے کہا. وہ مساکین اور وہ گھر، ترضونہا تم پسند کرتے ہو جنہیں، وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے، احبا زیادہ محبوب ہے، الیکم طرف تمہارے، من اللہ اللہ سے، و رسول ہی اور اس کے رسول سے. اگر ترضونہا تم پسند کرتے ہو جنہیں، احبا زیادہ محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیز سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے، کس سے؟ الیکم من اللہ
طرف تمہارے اللہ سے و رسول ہی اور اس کے رسول سے، و جہاد اور جہاد سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتربصوا تو انتظار کرو۔ اگر تمہیں یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیہ لے آئے اللہ بے امر ہی فیصلہ اپنا، عذاب اپنا۔ یعنی اس سے زیادہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہو گئی یہ چیزیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی کے حکم سے زیادہ محبوب ہو گئی تمہیں یہ چیزیں، تو بس انتظار کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا۔ فتربص حتیٰ یہاں تک کہ یاتیہ لے آئے اللہ بے امر ہی فیصلہ اپنا، عذاب اپنا، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا قوما ان لوگوں کو، فاسقین جو فاسق لوگ ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 17، ما کان للمشرکین، مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد آباد کریں۔ اس کے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا فتح مکہ کا واقعہ، اس کے اندر ایک قابل غور بات کہ 10,000 صحابہ اکرام مکہ کی طرف آئے اور مکہ والوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے سامنے کانپ رہے تھے کہ ہم نے ان کے اوپر جو ظلم کیا ہے یہ بہت سخت آج ہم سے بدلہ لیں گے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ والوں کو، ان ظالموں کو چھوڑ کر کے خانہ کعبہ گئے اور بتوں کو توڑا۔ اس سے کیا میسج ملا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں سے نفرت نہیں تھی، انسانوں کے جرم سے، گناہ سے نفرت تھی۔ اس لیے آپ نے انسانوں کو توڑنے کا حکم نہیں دیا، ان کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا، حکم پہلے خود کیا، اس شرک کو توڑا، جو اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت جو ہو رہی تھی اس کو ختم کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو انسانیت سے نفرت نہیں تھی، ان کے گناہ سے نفرت تھی۔ اور اس سے میسج کیا ملا اور آرڈر بھی کیا دیا؟ لوگوں کو کاٹنے اور مارنے کا نہیں۔ علی سے کہا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے علاوہ جس جگہ بھی اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کا یا کسی بھی چیز کا کے ساتھ شرک ہوتا ہے اسے توڑ کر کے ختم کر دو۔ تو جرم کو توڑنے کا حکم دیا۔ اور دوسرا میسج اس سے یہ گیا کہ مشرکین نے یہ دیکھا کہ جن کے لیے ہم ان سے لڑتے رہے، انہیں مارتے رہے، انہیں ستاتے رہے، انہوں نے نہ ہمیں بچا سکے اور نہ خود اپنے آپ کو بچا سکے۔ انہیں منہ کے بل رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے، اپنے عصا سے گراتے چلے گئے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکا، نہ ہمیں بچا سکا، نہ انہیں بچا سکا۔ اور جب رسول مکرم نے منزلیق کو پکڑ کر کے اور یہ کہا کہ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، وہ چیخ پڑے، وہ رو پڑے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر اس قدر ظلم کیا اور بدلے میں یہ ہمیں معاف کرتے ہیں، یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کئی لوگوں نے پھر سے تحقیق کی اور پھر تحقیق کرنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتا ہے آیت نمبر 17 کے اندر، مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، یعنی ان کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کی یہ شان نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے چکے ہیں، جبکہ انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے فرمان کا انکار کر دیا، اس کے کلام کا انکار کر دیا۔ اب وہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں۔ انہی لوگوں کی، اور ایسے لوگ جو مشرک ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے تعلق سے فرمایا انہی لوگوں کے سب اعمال برباد ہیں۔ آپ دیکھیں، کوئی شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے، اس کے ایسے گناہ کرنے سے اس کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے نماز پڑھا اور پھر شراب پینے گئے تو شراب کا اس کو جرم کی سزا ملے گی، نماز اس کی ختم نہیں ہوگی، اس کا حج، اس کا زکوٰۃ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو پچھلی نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ جو عمل کر رہا ہے وہ تو برباد ہوا ہی ہوا، لیکن اس کی پچھلی نیکیاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ختم۔ اولئک حبطت اعمالہم، کہ سب اعمال برباد ہو گئے، وفی النار، اور اس کے لیے نار ہے، جہنم ہے، ہم خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم کا ان سے وعدہ۔
جہنم کا بھی وعدہ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی کبھی بھی وہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ شرک جس شرک سے بچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر بستی میں نبی بھیجا۔ کیوں؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت ہو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کا انکار۔ شرک سے روکنے کے لیے ہر دور میں نبی آئے، کیونکہ یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرمانے والا۔ اس گناہ کے تعلق سے چند باتیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، سورہ نساء آیت نمبر 48۔ دوسرا، مشرک پر جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جنت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء الحسنہ میں کسی اور کو شامل کرتا ہے، شریک کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے شرک کہتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو نماز روزہ حج زکات تو کر ہی رہا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی اور سے دعا کرتا ہے، کسی اور سے منت مانگتا ہے، کسی اور سے کوئی مصیبت کا دور کرنے والا اور ضرورت کو پورا کرنے والا سمجھتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، گویا کہ اس نے اللہ کا حق کسی اور کو دیا۔ ہم اگر اپنا حق، ہمارا حق کوئی کسی دوسرے کو دے دے، یعنی بھائی ہمارا حق اگر مار لے جائزات کے اندر، تو ہم کورٹ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوی اگر ہمارا حق کسی اور کو دے دے، پڑوسی کو دے دے، تو ہمارے اور اس کے بیچ میں طلاق ہو جائے گی، جنگ و جدال ہو جائے گا۔ ہم جو حقیر قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اپنے حق کے تعلق سے ہم اتنے غیرت والے ہیں کہ حق مارا یعنی ہماری غیرت کو للکارا، جبکہ ہماری کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں خالق کائنات کے سامنے۔ جب اس رب کا حق کوئی کسی کو مارتا ہے، کسی اور کو دیتا ہے، تو وہ خالق کائنات اس سے اپنے ہر قسم کے تعلقات کو توڑتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلا بتایا، نمبر 1 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرماتا، سورہ نساء آیت نمبر 48، کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی دنیا میں اگر شرک سے توبہ کر لیتا ہے، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، کہ اگر وہ شرک کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اور سورہ توبہ کے اندر بار بار یہ حکم دے رہا ہے اللہ کہ تم نے جو کچھ بھی گناہ کیا ہے، جو کچھ بھی گناہ کیا ہے، جنگ بدر کے اندر بھی تم نے صحابہ کو شہید کیا، جنگ احد میں بھی تم نے صحابہ کو شہید کیا ہے، اور بھی دوسرا تم نے جو کچھ بھی جرم کیا ہے سب معاف کر دیں گے اگر تم ابھی بھی توبہ کرتے ہو۔ لیکن اگر توبہ نہیں کیا اور مر گیا تو اس کے گناہ کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ دوسرا، مشرک پر جنت حرام کر دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، سورہ بینات آیت نمبر 6 اور مسلم شریف حدیث نمبر 92۔ تیسرا، شرک سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، شرک سب سے بڑا، بخاری شریف حدیث نمبر 5631 اور مسلم شریف حدیث نمبر 87، اور بھی بہت سی حدیثیں، بخاری شریف حدیث نمبر 4477۔ چوتھا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13 اور بخاری شریف حدیث نمبر 336 اور 4629۔ پانچواں، شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کتنی اہم بات کہ ایک شخص نماز روزہ حج زکات بھی کر رہا ہے، خوب نیک کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں وہ شرک بھی کر رہا ہے، تو شرک کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا، سورہ توبہ آیت نمبر 1 سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں۔ چھٹواں، شرک اعمال کو برباد کر دینے والا عمل ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا، یہ شرک اعمال کو برباد کر دینے والا۔ سورہ انعام، اس میں شرک کا لفظ ہے، جیسے یہاں پہ کافر کا لفظ ہے، یہاں سیدھا سیدھا شرک کا لفظ ہے کہ مشرک کے سارے اعمال برباد ہیں، آیت نمبر 88، اور سورہ زمر آیت نمبر 65، اور سورہ توبہ جو آیت نمبر 17 ہم نے پڑھی۔ ساتواں، مشرک کے لیے جنگ کا حکم ہے، مشرک کے خلاف ہی جنگ کا حکم ہے، جو اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ، سورہ توبہ آیت نمبر 5، سلسلۃ الصحیح ابو داؤد حدیث نمبر 2504۔ آٹھواں، مشرک کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں، مشرک اگر شرک کرتا ہوا مر گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 113، بخاری شریف حدیث نمبر 4675۔ شرک ہلاک کر دینے والا گناہ، ہلاک کر دینے والا، تباہ کر دینے والا گناہ، بخاری شریف حدیث نمبر 2766 اور 5764، بخاری شریف 6857 اور مسلم شریف 87۔ دسواں، شرک اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، اللہ اکبر، شرک اللہ کو، اب بتائیں ہماری ماں کو کوئی گالی دے تو پورے جسم میں آگ لگ جاتی ہے، اور لوگ شرک کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہو رہی، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری شریف کی حدیث، امام بخاری نے اس کی تحقیق کیا، اس کی تخریج کیا اور اس کو اپنے کتاب میں نقل فرمایا، تو شرک اللہ کو گالی دینے کے مترادف، بخاری شریف حدیث نمبر 4974 اور مسلم شریف
اور بھی دوسری کتابوں. 11واں، مشرکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. نبی مکرم ان کے لیے شفاعت نہیں کریں. ترمذی شریف حدیث نمبر 3602 3602 اور ابو داؤد 4307 اور مسلم 199. 12واں، مشرک مرد یا عورت کا توحید پرست مرد یا عورت سے نکاح نہیں. بخاری شریف 221. 13واں، شرک سے بچو خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، شرک سے بچو تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. اور آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام ہر کچھ قربانیاں دیا لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا. آہد آہد کہتے رہے، مار کھاتے رہے. آہد آہد. صحیح ترغیب علامہ البانی 570. واپس آئیں آیت کی طرف. آیت نمبر ہم نے 17 پڑھی. 18، اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھیے اللہ کی مسجدیں کون لوگ آباد رکھتے ہیں اور کن کو اس مسجد کے آباد کرنے کا اجر ملنے والا ہے. ان کی 5 صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی. اللہ کی مسجدوں تو صرف وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز ایمان، اور اس کی اور نماز قائم کیے اور جو نماز قائم کرتے ہیں. تیسرا، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. چوتھا، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. پانچواں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے. لہذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. تو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کون لوگ ہوں گے؟ کس کے لیے امید ہے کہ ہاں یہ شخص ہدایت یافتہ ہے؟ کس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے جیسے کہ سمجھ لیا کہ ہمیں حق کی معرفت، صحیح چیز کی معرفت ہو گئی ہے تو ہم ہدایت یافتہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. یہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت یہ ہے کہ حق کی جو معرفت ہوئی ہے اس پہ عمل کی توفیق، یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کہ امید ہے یہ شخص ہدایت یافتہ ہے، 5 چیزیں بتائی گئی. 5 چیزیں بتائی گئی. نمبر 1، ایمان، اللہ پر ایمان یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور آخرت پر ایمان. دوسرا، نماز کا قائم کرنا. تیسرا، زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور چوتھا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا. لہٰذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 62 میں فرماتے ہیں، علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جو شخص اللہ کو واحد لا شریک مانے، اللہ پر ایمان یعنی اللہ کو واحد ایک اور لا شریک اس کا کوئی شریک نہ مانے، اس بات اور نفی دونوں، آخرت کے دن کے ساتھ اللہ کو اکیلا مانے، اور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے ساتھ ایمان لائے. ایمان لانا یعنی اللہ کے نبی نے جو لائے ہیں اس پر ایمان لائے. نماز پنجگانہ ادا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس طریقے سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79. آیت نمبر 19، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے دیا ہے؟ مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام میں کو آباد کرنا، وہاں پہ طواف کرنا، نماز پڑھنا، یہ کرتے تھے اور اس میں فخر محسوس کرتے تھے، اور ایمان اور جہاد سے افضل اس کو سمجھتے تھے. یعنی رسول اللہ پر ایمان لانے سے زیادہ اس بات کو اہمیت دیتے تھے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، توحید اور رسالت کو قبول کرنے سے زیادہ اہمیت کس چیز کو دیتے تھے؟ حاجیوں کو پانی پلانا. توحید سے زیادہ اہمیت اس کو دے رہے ہیں، اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کا شان نزول بھی میں آپ کو ابھی آگے بتاتا ہوں، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اس نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے. جو ایمان والے ہیں ان کے اعمال اور ان کے اعمال جس کا کوئی وزن نہیں، جس کی کوئی حاجت اور ضرورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں. اللہ نے فرما دیا کہ اللہ بیزار ہے اور اللہ کا نبی بھی بیزار ہے ان لوگوں سے. پیچھے ہم آیت میں پڑھ کے آ چکے ہیں. تو حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کو آباد کرنا اور جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اور اس نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ظالم ہے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی پلانا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، لیکن جب ایمان نہیں
تو کسی بھی عمل کی کوئی فضیلت نہیں. جتنے بھی اعمال کی آپ فضیلت پڑھتے ہیں کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر، یہ سارے اعمال کی فضیلت اسی وقت ہوگی جب وہ عمل ہمارا توحید کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ ہوگا. جبکہ پانی پلانا اتنا بڑا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کو صرف اچھا کام ہی نہیں کہا. مطلب ایک حدیث میں رسول اللہ نے کہا کہ اچھا کام ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 1316، اس کام کو کہا کہ اچھا کام ہے، اس کام کو کرتے رہو. صحابہ کرام کو کہا، بلکہ اس کام کے خود تمنا کی. پانی پلانا حاجیوں کو، اس کام کی تمنا خود کی رسول مکرم نے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پر تشریف لائے، رسول اللہ زمزم پر تشریف لائے، لوگ پانی پلا رہے تھے اور اس سلسلے میں خدمت انجام دے رہے تھے، پانی پلانے کی خدمت انجام دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کیے جاؤ اس لیے کہ تم اچھا عمل پر قائم ہو. اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے اوپر کوئی غالب آ جائے گا، کوئی آکرمن کر دے گا، تو سواری سے اترتا اور رسی کو اپنے کندھے پر رکھتا اور پانی کھینچ کر حاجیوں کو پلاتا، پانی کھینچ کر کے پلاتا. یعنی لوگ تم پر حملہ نہ کر دے، اس وجہ سے میں اس کام کو نہیں کر رہا. اگر اس کا ڈر نہیں ہوتا تو میں بھی اپنے سواری سے اترتا اور پانی کنویں سے کھینچ کر کے اور ان لوگوں کو پلاتا. اتنا قیمتی عمل. بخاری شریف حدیث نمبر 1635. اور مسجد آباد کرنا یہ کتنا قیمتی عمل ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا دیگر مساجد کے 1000 نماز سے افضل ہے. یعنی مسجد حرام کو چھوڑ کر کے، خانہ کعبہ کی مسجد کو چھوڑ کر کے اگر دنیا کی کسی بھی مسجد میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ 1000 نماز سے افضل ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا. یعنی ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر. اور مسجد حرام کی نماز دیگر مساجد کی 1,00,000 نماز کے افضل ہے، 1,00,000 نماز سے افضل ہے. مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 397 اور حدیث نمبر 15277. اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو امام بخاری نے روایت کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں جو مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز ادا کی تھی، تو جب تک وہ وہاں بیٹھا رہے گا اور بے وضو نہیں ہوگا، جب تک وہاں 2 شرط بتائی کہ اس جگہ سے ہٹے نہ اور بے وضو نہ ہو، باوضو بیٹھے رہے، تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے بخش دے. کون دعا کر رہے ہیں؟ نورانی مخلوق جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. بخاری شریف حدیث نمبر 440. اتنا بڑا اجر ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا اور پانی پلانے کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں، یا ایمان کے برابر اس کو تم سمجھتے ہو. اس طریقے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا افضل عمل کون سا ہے. جیسے یہاں پہ جو افضل عمل کا اللہ رب العزت نے اشارہ کیا، فرمایا وقت پر نماز کا ادا کرنا سب سے افضل عمل ایمان کے بعد، کیونکہ ایمان کے بعد ہی نماز فرض ہوئی ہے. حضرت معاذ کو جب نبی مکرم یمن بھیج رہے تھے تو کیا کہا کہ سب سے پہلے انہیں کہنا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، توحید کی دعوت دینا. اگر وہ توحید قبول کر لیں تو پھر انہیں نماز کا کہنا. تو سب سے افضل عمل ایمان کے بعد وقت پر نماز کا ادا کرنا. میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل ہے افضل ہے؟ فرمایا والدین سے اچھا سلوک کرنا. سبحان اللہ. دوسرا عمل والدین سے اچھا سلوک کرنا. میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. بخاری شریف حدیث نمبر 2782 2782. مسلم شریف حدیث نمبر 85. یہ ایسے عظیم الشان عمل ہیں جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مشرکین مکہ نے جو فخر کیا تھا کہ ہم بھی اچھے عمل کرنے والے ہیں، اس کے تعلق سے یہاں پر بیان فرمایا. اور آیت نمبر 19 کا شان نزول اگر ہم پڑھیں تو یہ بات بالکل پوری طرح واضح ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں آیت نمبر 19 آپ کو پھر سے سناؤں گا. آیت کا شان نزول، علی بن ابو طلحہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ عباس بن عبد المطلب
کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب انہیں بدر کے دن قید بنا لیا گیا تھا۔ حضرت عباس کو جب وہ اسلام نہیں لائے تھے اور بدر میں ان کو قید بنا لیا گیا تھا، اور انہی کے کراہنے کی جب آواز آ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی اور آپ نے ہاتھ کو کھولا تھا۔ تو وہی واقعہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے کہ یہ عباس بن عبد المطلب کے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب انہیں بدر کے دن قیدی بنا لیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم میں سے اسلام، ہجرت اور جہاد میں سبقت لے گئے ہو تو کیا ہوا؟ مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایمان لے آئے ہو، اسلام لے آئے ہو اور ہجرت کیے ہو اور جہاد کیے ہو، تو اس عمل میں تم نے سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، تو کیا ہوا؟ ہم بھی تو مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑاتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور فرمایا تمہارے یہ تمام اعمال حالت شرک میں تھے اور شرک کے ساتھ میں کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 122 اور 123۔ تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 63۔ آیت کون سی ہے؟ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے رہے ہو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 20 اور 21۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں، درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں، اور وہی مراد پانے والے ہیں، یعنی وہی جنت الفردوس یا جنت کے وارث ہونے والے۔ ان کا رب انہیں اپنے طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، یعنی نعمتیں بھی ختم نہیں ہوگی اور ان کی زندگی بھی ختم نہیں ہوگی، اور ہمیشہ نعمتیں ہیں، یعنی جب ہم سو جاتے ہیں تو اتنے وقت نعمت کو حاصل نہیں کر پاتے تو انہیں نیند بھی جنتیوں کے لیے ختم کر دی جائے گی کہ فل ٹائم تم جنت کے اندر جو ہے اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ رب نے کیا وعدہ کیا ان سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے جس نے بغیر وعدے کے یہ دنیا کے اندر اس قدر نعمت دی ہے کہ اس دنیا کو چھوڑنا ہم میں سے کوئی نہیں پسند کرتا کہ ہم مر جائیں۔ وہ رب ہم سے وعدہ کر کے کہہ رہا ہے کہ ان کا رب انہیں اپنے طرف سے رحمت، ان کے اوپر رحمت فرمائے گا اور رضامندی کی جنت میں اعلان کروائے گا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، اور ایسے باغ کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 20 کی تفسیر میں دیکھیں، ایک حدیث سماعت فرمائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، جو یہاں پہ اللہ نے فرمایا نا کہ ان کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا، تو کیسی جنت عطا فرمائے گا؟ 100 درجے جو اللہ تعالیٰ نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے، سو تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، یعنی جنت مانگو، تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ تمام جنتوں کے درمیان سب سے اعلیٰ عالیشان جنت ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اس کے اوپر یعنی اللہ کے سب سے قریب والی جنت، اور اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہیں، یہیں سے جنت کی نہریں دوسری جنتوں میں پہنچتی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2790 اور آیت نمبر 22 کو بھی سماعت فرمائیں۔ خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جنت میں کیسے رہیں گے؟ وہ کچھ دن کے لیے نہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ ابد تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اس جنت کے تعلق سے سورہ صف آیت نمبر 10 سے 12، یہ آپ اس کو دیکھ لیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں آگے چل رہا ہوں۔ اور ایک حدیث سماعت فرمائیں جو متفق علیہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پہنچ جانے والا
جنت میں جو پہنچ جائے گا، جنت میں پہنچ جانے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا اور دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنا پسند کرے گا۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو پانے کے لیے کوئی جنتی واپس آنے کے تعلق سے سوچے گا یا امید کرے گا یا خواہش کرے گا، سوائے شہید کے۔ یعنی شہید آنا چاہے گا، خواہش کرے گا، لیکن آ نہیں سکے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلا سوائے شہید کے، وہ تمنا کرے گا، یعنی یہ صرف تمنا رہے گی، وہ آ نہیں سکتا۔ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ کر جائے۔ کیوں جائے دنیا میں لوٹ کر؟ کون سا کام رہ گیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے شہید کے، وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے اور 10 بار یعنی 10 بار اللہ کے راہ میں قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کے قدر و قیمت، کیونکہ جس نے شہادت حاصل کی ہے اس کی قدر و قیمت کو دیکھ کر کے، اس شخص کی قدر و قیمت کو دیکھ کر کے، اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوگا، اس کی نعمت کو دیکھ چکا ہوگا، اس لیے وہ خواہش کرے گا کہ میں پھر سے جاؤں اور بار بار جاؤں، اور بار بار کیا کام کروں؟ صرف ایک کام، کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کروں۔ ہم وقت نہیں قربان کر پا رہے، ہم اپنی نیند نہیں قربان کر پا رہے، ہم اپنا تھوڑا سا محنت اور طاقت اور صلاحیت کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی عزت کو، دیکھیں آپ نے مکہ کے اندر سب سے پہلے اپنی عزت کو قربان کیا، رشتہ داروں کو قربان کیا، رشتہ داریاں چھوٹی، کاروبار چھوٹا، اور مارے گئے، پیٹے گئے، ستائے گئے، اور پھر آخر میں جا کر کے اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2817 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1877۔ ایک اور حدیث سماعت پر آئے، امام بخاری نے روایت، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے، یعنی 2 فرشتے آئے اور مجھے ایک درخت پر چڑھایا اوپر، اور ہم ایک خوبصورت اور بہترین گھر میں داخل ہو گئے جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان دونوں نے مجھے بتایا کہ یہ شہداء کا گھر ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2791 آیت نمبر 23 کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ مطالبہ کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ کیوں ہے مطالبہ یہ؟ تاکہ تمہارے اندر برائیاں نہ آ جائیں، تمہاری جو اصلاح ہوئی ہے، اصلاح کے بعد اب تمہارے اندر برائیاں کس جگہ سے آ سکتی ہے، اس جگہ کو روکا جا رہا ہے۔ اور اس کا شان نزول بھی آپ دیکھیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی اطاعت پر ایمان، آپ کی اطاعت پر اور آخرت پر یقین پر ایمان کو، کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی اس انکار کو پسند کرتے ہیں، تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ دوست؟ کیونکہ سنگت کا اثر ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں اس کے جیسی عادتیں ہمارے اندر آتی ہیں۔ دوست نہ بناؤ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے دشمنی کرو۔ صحابہ اکرام جب مکہ سے مدینہ آ گئے اور ان کے رشتہ دار جو غیر ایمان والے تھے وہ ان کے پاس آتے تھے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کیا جاتا تھا، تو آپ فرماتے تھے انہیں تحفے بھی دو، ان کے تحفے قبول بھی کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر والدین ہیں تو والدین کے ساتھ تو اور اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ جہاں پر بھی اللہ نے اچھا سلوک کرنے کا کہا وہاں شرط نہیں لگائی کہ تمہارے والدین اگر ایمان کی حالت میں ہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہیں آپ کو یہ شرط نہیں ملے گی۔ تو ان کے ساتھ اچھا، ساتھ میں کیوں نہیں رہنے کی بات ہو رہی ہے؟ تاکہ تمہارے اندر ان کی برائیاں نہ آ جائے، ایمان کو کفر پر پسند کریں تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بناؤ۔ اور جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ شرابی کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی جوا کھیلنے والے کو یا چوری کرنے والے کو اپنا دوست نہ بناؤ، اسی طریقے سے یہ جو بڑے مجرم ہیں جو شرک اور کفر اور بدعت کرتے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظالم کہا۔ اس تعلق سے قرآن میں اور بھی دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، جیسے سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا، تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھیں گے کبھی جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ انہیں نہیں دیکھیں گے
نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ یہ غیرت کی بات ہے کہ تم ابھی کبھی نہیں دیکھو گے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں اور ان سے یہ دوستی کریں، تم کبھی نہیں پاؤ گے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور انہیں اپنے طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ آیت کس کے تعلق سے نازل ہوئی؟ اس آیت کا شاہ نزول ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ نازل ہوئی تھی، جب جنگ بدر میں ان کے والد ان کے سامنے آ گئے تھے اور انہوں نے وہ عمل کر کے بتایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی شان میں آیت نازل فرمائی۔ اسی طریقے سے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 سے 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ کیسی غیرت دلا رہا اللہ رب العزت کہ وہ میرا دشمن ہے، تمہارے خالق اور مالک کا دشمن ہے، وہ تمہارے رب کا دشمن ہے، وہ اور تمہارا بھی دشمن ہے، تم اس کو دوست بناتے ہو، انہیں دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے طرف دوستی کا پیغام پہنچاتے ہو حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے، یعنی تمہارے دین کا وہ انکار کرتے ہیں اور تمہیں اتنی بھی غیرت نہیں، تم ان کو دوست بناتے ہو اور رسول کو اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ اللہ پر تم نے ایمان لایا۔ تمہیں کیوں نکالا ہے مکہ سے؟ کیونکہ تم نے اللہ پر ایمان لایا، جو تمہارا رب ہے، تمہارے رب پر تم نے ایمان لایا اور انہوں نے تمہیں نکال دیا، تم انہیں دوست بناتے ہو، انہیں دوست نہ بناؤ۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 یہ آپ سماعت کرنے بعد میں اب ہم آتے ہیں آج کی کلاس کی وہ اہم آیت، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو اللہ کے مقابلے میں اہل و عیال اور رشتہ داروں کو ان کے کفر و شرک کے باوجود ترجیح دیتے ہیں، یعنی ان کے شرک اور بدعت میں شامل ہوتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی سے زیادہ محبت وہ ان سے کرتے ہیں، یا ان کا مال ہو یا ان کے دولت ہو یا رشتہ داریاں ہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے اس کی محبت کو ہر شے سے زیادہ محبوب سمجھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہو۔ آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہاری خاندان، تمہارا برادری، و اموال نقترفتموہا، اور جو مال تم نے کمایا ہے، جو مال کماتے ہیں خوب گن گن کر کے رکھتے ہیں، بینک کو بار بار جا کر کے دیکھتے ہیں یہ مال، و تجارت تخشون کسادہا، اور جو تجارت جس کی مندی کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، جس کے کمزور ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وہ مساکین ترضونہا، اور وہ مساکین اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں، من اللہ، اللہ سے، وہ رسول ہی اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ کے احکام سے اور اللہ کے رسول کی سنتوں سے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا، وجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ ظلم کے خاتمے کے لیے۔ اگر تمہیں یہ چیز زیادہ محبوب ہے، اللہ کی توحید سے زیادہ محبوب ہے، رسول اللہ کی رسالت اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے زیادہ محبوب ہے، بیوی کی وجہ سے تم نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری چھوڑ دی، یا بیٹے کی وجہ سے چھوڑ دی، یا مال کی کمی کی وجہ سے، یا تجارت کی کمی کی وجہ سے، یا خوبصورت گھر کی وجہ سے تم نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا، تم نے رسول اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو چھوڑ دیا، اور تم نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کو چھوڑ دیا، فتربصوا، تو انتظار کرو۔ کون فرما رہا ہے؟ ہمارا خالق اور مالک فرما رہا ہے کہ اب تمہیں انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا اپنا حکم آ جائے، اللہ کا امر آ جائے، عذاب آ جائے، یعنی تمہیں عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت، فاسق قوم کو، نافرمان قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم جب آ جائے توحید اور رسالت کے سامنے، ہم ساری دنیا کی نعمتوں کو اور یہ چوٹی کی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا۔ اس تعلق سے چند حدیثیں سماعت فرمائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہو اس نے ایمان کی مٹھاس پالی. مٹھاس یعنی لذت پالی. اور جب ہمیں کوئی چیز کی لذت مل جاتی ہے اور وہ چیز بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتی ہے تو ہم کسی بھی قیمت میں اس کو بار بار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی بھی حالت میں اس کو چھوڑنے کی ہماری طبیعت نہیں ہوتی. جیسے بیٹوں کی محبت، مال کی محبت اور بھی دوسری جو چیزیں ہیں جو ہمیں بہت زیادہ جس کے اندر مٹھاس محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہر جی جان لگا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طریقے سے نبی مکرم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے اور وہ مٹھاس جس نے چکھ لیا تو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے صحابہ اکرام کی زندگی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے، یہاں تک کہ اپنی عزت کو قربان کر دیا، دولت اور رشتہ داریوں کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا، لیکن اس مٹھاس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس ایمان کی جو لذت مل گئی تھی اس ایمان سے پھر سودا نہیں کیا. تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہو اس نے ایمان کی مٹھاس پالی. اللہ ہم سب کے اندر بھی یہ 3 صفات پیدا فرما دے تاکہ ہمیں بھی وہ مٹھاس مل جائے اور ہم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ایمان سے محبت کرنے لگے. تو 3 چیزیں جس شخص میں ہو اس نے ایمان کی مٹھاس پالی. وہ یہ کہ جس کی زندگی ایک اللہ اور اس کے رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کا رسول ہو جائے. اور دنیا کی ہر چیز جو 8 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر گنا دی جس کے ارد گرد ہماری زندگی گھومتے رہتی ہے، ان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے، پہلی صفت. اور جو کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے اور وہ کفر میں لوٹنا، کفر سے اللہ نے اسے نجات دی ہے، بچا لیا ہے، اس کفر میں لوٹنا اتنا ہی برا سمجھے جتنا آگ میں لوٹایا جانا برا سمجھتا ہے. یہ 3 صفت اگر کسی کے اندر آ گئی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. اللہ ہم سب کو عطا فرما یہ ایمان کی مٹھاس، آمین یا رب العالمین. بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، یعنی متفقن علیہ روایت ہے. حدیث نمبر 21 اور بخاری شریف حدیث نمبر 21 اور مسلم شریف حدیث نمبر 43 دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور بیٹے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بخاری شریف حدیث نمبر 14 اور اس سے ملتی جلتی دوسری حدیث بھی بخاری نے 15 نمبر پہ لے کر کے آئے ہیں اور مسلم نے 44 نمبر 44 پہ. سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا. حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑ کر کے جا رہے تھے. سبحان اللہ. سیدنا عمر نے جب یہ چیز دیکھی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ایک خاص بات بیان فرمائی. سیدنا عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں بجز میری اپنی جان کی، مطلب جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ. کیونکہ یہ لوگ بہت سچے لوگ تھے، جو حقیقت دل کے اندر ہوتی تھی وہی ان کی زبان میں ہوتی تھی. مکار نہیں تھے کہ منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں اور اندر کچھ اور ہے. ہر چیز سے زیادہ محبت، یعنی گھر اگر آپ چھوڑنے کا کہیں گے تو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کاروبار چھوڑنا پڑے آپ کے پیچھے میں چھوڑ دوں گا، بچوں کو چھوڑنا پڑے، رشتہ داریوں کو چھوڑنا پڑے، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنا پڑے، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا. سب سے زیادہ آپ کے حکم سے محبت ہے، آپ کے طریقے سے محبت ہے، آپ کی شریعت سے محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تجھے تیری نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جیسی عمر فاروق نے یہ بات سنی تو پھر یعنی فوراً ہی انہوں نے اپنے ارادے کو بدلا اور کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، یعنی آپ حکم دیں اور گردن اپنی قلم کر دو، آپ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں. آپ نے فرمایا اب اے عمر، یعنی اب بات بنی یا معاملہ درست ہوا. بخاری شریف 6632. اس تعلق سے چند آیتیں بھی نوٹ کر لیں. سورہ توبہ آیت نمبر 38 اور 39، 38 اور 39، سورہ مائدہ آیت نمبر 54
اور آج کی کلاس کی آخری ایک حدیث سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم پر، یعنی ہم اپنی جان سے زیادہ اگر دین سے محبت نہیں ہے نا، جان سے زیادہ محبت ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری لعنت اور بے عزتی لے کر کے آتی ہے۔ جب اپنی جان سے زیادہ محبت ہو جائے دین سے تو یہ بیماری بے عزتی اور لعنت لے کر کے آتی ہے۔ دیکھیں آپ حدیث ابو داؤد نے بھی روایت کیا اور بھی کئی جگہ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم پر ہر طرف سے دشمن قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے کے اوپر، دسترخوان کے اوپر بھوکے یعنی کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب دسترخوان لگتا ہے اور جب کھانے والوں کو اس پہ بلایا جاتا ہے تو ہر طرف سے وہ کھاتے ہیں، کبھی روٹی توڑتے ہیں، کبھی سبزی اٹھاتے ہیں، کبھی کچھ اٹھاتے ہیں، اور ہر چیز کو توڑ کر کے کھانا شروع کرتے ہیں۔ جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طریقے سے چاروں طرف سے قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جو نہیں وہی بمباری کر رہا ہے، جو نہیں وہی تمہیں تباہ کر رہا ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری یہ حالت قلیل تعداد کی وجہ سے ہوگی؟ کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہو جائے گی کہ اس طریقے سے ان کی ضرورت ہو جائے کہ یہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے؟ یہ تو جب ہی ضرورت ہو سکتی ہے نا کہ جب ہماری تعداد کم ہو جائے، جب ہماری وقت کم ہو جائے۔ فرمایا تمہاری تعداد میں بہت زیادتی ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد میں بہت زیادتی ہوگی۔ آج دیکھ لیں یہودی کے سامنے مسلمان کی تعداد کتنی ہے، یہودیوں کے سامنے کتنی تعداد، کچھ پرسنٹ ہے وہ، اگر دیکھا جائے تو چند 2-3% ہوں گے، پوری دنیا کے اندر تباہی مچا کر کے رکھی، اور بھی دوسری قومیں آپ دیکھ لیں کہ کتنے پرسنٹ۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہماری یہ حالت قلیل تعداد کی وجہ سے ہوگی؟ فرمایا تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی۔ سمندر کی جھاگ کی حیثیت کیا ہوتی؟ جھاگ کہتے ہیں جب کوئی سونے کو تپایا جاتا ہے تو ڈسٹ جو نکلتا ہے اس کو جھاگ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے سمندر جب چلتا ہے، اس کی لہریں جب چلتی ہیں تو سمندر سے وہ کچرے کو کنارے لے کر کے آتا، اس کو جھاگ کہتے ہیں، جس کی کوئی وقت اور قیمت نہیں ہوتی، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جو کسی کے لیے بھی کوئی نفع بخش نہیں ہوتا۔ لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگا، تمہارے دشمن کے سینے سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ 57 کنٹری کا کوئی رعب نہیں، کاٹ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، مسجدوں کے اندر بم اور ہاسپٹل کے اندر بم، کوئی حیثیت نہیں تمہاری، تمہارے دشمن کے سینے سے تمہارا رعب نکل جائے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، بیماری پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے عرض کیا وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی سے محبت اور موت سے نفرت۔ زندگی سے تمہیں اتنی محبت ہوگی، زندگی سے یعنی یہی جو 8 چیزیں گنائی گئی، اولاد سے، بھائیوں سے، کنبے قبیلے سے، رشتہ داریوں سے، کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے یہ بدعت تو کرنا ہوگا، رشتہ دار ناراض ہوں گے یہ تو شرک کرنا ہوگا، اللہ کا نبی ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، اور دنیا کو حاصل کرنے سے زیادہ تم دین اگر مٹ رہا ہے تو مٹ جائے، ختم ہو رہا ہے تو ختم ہو جائے، لیکن تمہیں دنیا اس قدر پیاری ہے کہ دنیا کو تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہو گے، تو تمہیں زندگی سے محبت ہو جائے اور موت سے نفرت ہو جائے۔ یہ وہن ہے، یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ تمہارے پر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہاری وقت ختم ہو جائے گی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4297۔ پہلے کے لوگ کیوں کانپتے تھے؟ وہ اس لیے کانپتے تھے کہ جو فوج ہمارے سامنے ہے ان سے ہم کیسے لڑیں، کہ ان کا تو یہ سوچ ہے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی ہے، اس قوم سے کیسے لڑا جا سکتا ہے کہ جو شہادت کے لیے، مرنے کے لیے یہاں پر آئے، شہید ہونے کی دعا کر کے آئے، کہ اللہ ایسی گردن اڑے کہ فوراً نکلے کہ کل حشر کے میدان میں تو یہ آواز دے کہ وہ میرا بندہ کہاں ہے جو میرے کلمے کو، میری توحید کو بلند کرنے کے لیے ایسا شہید ہوا کہ اس کے جسم سے خون کے فوارے نکل گئے۔ ایسی تمنا کر کے یہ لوگ آئے ہیں، ان کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، ان سے کیا لڑیں گے، کیسے لڑیں ان سے؟ ان کے ایمان کے سامنے یہ لرزتے تھے، یہ کانپتے تھے، لیکن یہ سب ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری وقت اور حیثیت سمندر کی جھاگ کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا مقام و مرتبہ جو ہمارے اعمال کی وجہ سے کھو گیا، اے اللہ اسے واپس فرما دے، اے اللہ صحیح اور سچا اور پکا مومن ہم سب کو بنا دے،
اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔